آج کل کے لوگوں کے اندر گمراہی جہالت اتنی بڑھ گئی ہے، بلکہ ان کے رہنماؤں کی غلطی ہے جو باطل طریقے سے غلط پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ وہی رضا خانیوں کا کام ہے، مزار پجاری، قبر پجاری، جو صرف قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ کو انہوں نے کمزور سمجھا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ ان کی نظر میں پاورفل نہیں ہے، بلکہ اولیاء، انبیاء، یہی لوگ ان کی نظر میں بہت زیادہ طاقت کے حامل ہیں، قوت کے حامل ہیں، جبکہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ انہی لوگوں نے ایسا مزاج بنا دیا ہے، انہی لوگوں نے ایسا لوگوں کو گائیڈ کیا ہے۔ اگر مزارات میں اگر آج پابندی لگ جائے کہ کوئی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کے اوپر اتنے روپے جرمانہ لگ سکتے ہیں، یہ قانون کیوں نہیں بن رہا؟ ان کے پلیٹ فارم سے ایسا فتویٰ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ کیوں وہ اپنے لوگوں کو منع نہیں کرتے ہیں کہ تم مزار پہ جاؤ، صرف زیارت کے لیے جاؤ اور آ جاؤ، یا پھر عبرت کے لیے جاؤ اور آ جاؤ، وہاں سجدہ نہیں کرنا، وہاں باباؤں سے مانگنا نہیں ہے، وہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہاں کیوں تم عورتیں بے پردہ ہو کر غیروں کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں؟ حالانکہ نظروں کی حفاظت کا تو حکم دیا گیا۔ ہم مزارات پہ جا کر بھی بازاروں والا کام کر رہے ہیں، تو ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے اور دگنا گناہ جمع کر رہے ہیں اپنے کھاتے میں۔ اگر لوگ مزار آنا چھوڑ دیں گے تو مزار کا دھندا چلے گا کیسے؟ اگر لوگ مزاروں کے اندر آ کر قبر کی زیارت نہیں کریں گے اور لنگر وغیرہ پہ حصہ نہیں لیں گے تو وہاں کھانا پینا ہوگا کیسے؟ ان کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی، وہ پیسہ پھر کس طرح سے جمع کریں گے؟ یہ سارے خطرے ان کو لگے ہوئے ہیں۔ ان کو آخرت کا کوئی غم نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جو ہے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ رہنا پڑے گا، ایک ہی جگہ، ایک ہی آگ میں شیئر کرنا پڑے گا، ایک ہی آگ کو۔ پھر وہ وہاں جھگڑیں گے کہ یہ میری آگ ہے، وہ کہے گا یہ میری آگ ہے، میں اس میں جلوں گا، وہ کہے گا میں اس میں جلوں گا۔ رضا خانی جتنے بھی اہل بدعات ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ان کو دعوت توحید ہے، اگر یہ صراط مستقیم پہ ان کا خاتمہ ہے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم چاہتے بھی یہی ہے۔ لیکن اگر ان کا خاتمہ اہل کفر، اہل شرک کے ساتھ اور ان کے اعمال کی مشابہت کے اوپر ہوتا ہے تو ان کا خاتمہ یقیناً اور ان کا انجام یقیناً فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا نیا فتنہ مارکیٹ میں لانچ ہو چکا ہے۔ جس طرح سے 1-2 سال قبل ظریف بابا کے نام سے ایک نیا فتنہ، ایک نیا کارٹون اور نیا ایک جوکر دنیا میں آیا تھا اور وہ چلا بھی گیا، اسی طرح ایک نیا ایک جنگلی جانور مارکیٹ میں آیا ہے، اور مزار کے اندر پتہ نہیں کون اسے رکھ رہا ہے، اور لوگ جو ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ خاص کر کے ہماری وہ بہنیں، وہ عورتیں، وہ خواتین جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن شرک و بدعات کی مریض بن چکی ہیں، ان کے اندر شرک اور بدعات اتنی بھر گئی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس جوکر سے نہیں بچا پا رہی۔ آپ دیکھیے پہلے ویڈیو کے اندر یہ مشٹنڈا، یہ جوکر اور یہ ذہنی توازن اس کا خراب معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ اس ہنومان کو یہ جنگلی جانور سے بھی گئے گزرا معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن لوگوں نے جو اس کو مقام دیا ہوا ہے وہ کسی بابا سے کم نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو ایسا مقام دے دیا اور ایسا رتبہ دے دیا کہ خاص کر کے عورتیں اس کو سجدہ کر رہی ہیں، اس جنگلی جانور کو، اس مشٹنڈے کو لوگ پیسے پہ پیسے دے رہے ہیں اور اسے نچوا رہے ہیں اور اس سے اپنے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو اپنی دماغ سے پیدل ہے، جس کا ذہنی توازن کام نہیں کر رہا، جو اپنی دماغ اپنے اوپر یوز نہیں کر سکتا ہے اور ذہنی مریض کا شکار ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ ایسے کو لوگ اپنا بابا، اپنا ولی یا ولی کا بیٹا سمجھ رہے ہیں، یا وارث پیا کا کوئی خاندانی وارث سمجھ رہے ہیں، اور لوگ جو سجدہ کر رہے ہیں، اس گمراہی کے اوپر میں ایک بات کہوں گا، بلکہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنن ابی داود کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کتاب النکاح کے تحت، باب فی حق الزوج علی المرأة، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت قیس بن سعد سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ کوفہ سے نزدیک ایک شہر ہے، شہر ہیرا، وہاں پر وہ گئے اور جا کر دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے حکمرانوں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اس سے زیادہ حقدار تو ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو کیا جائے۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا، انی اتیت الحیرہ رأیتہم یسجدون، عرض کیا کہ میں شہر حیرہ سے واپس آ رہا ہوں، یا میں وہاں گیا اور جا کر میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے زیادہ حقدار تو آپ ہیں، ان نسجدہ، کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا دیکھو، اگر تم میری قبر پر جاؤ تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں
کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر شریعت کے اندر کسی اور کو، غیر اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سیکنڈ پوزیشن پر، سیکنڈ نمبر میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، نازل ہوتا، یا شریعت کے اندر کوئی ایسا لا ہوتا، قانون ہوتا، تو وہ یہی ہوتا کہ خواتین اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں ان کے احسانات کی وجہ سے۔ لیکن سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے، شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے۔ نبی، اولیاء تو بہت دور، انبیاء، اولیاء، ان کو سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ آپشن ہی نہیں رکھا، اور یہ بھی پہلے سے بتا دیا اگر ایسا آپشن ہوتا تو یہ والا ہوتا، خواتین اپنے شوہر کو کرتی۔ لیکن آج کل کے لوگوں کے اندر گمراہی، جہالت اتنی بڑھ گئی ہے، بلکہ ان کے رہنماؤں کی غلطی ہے جو باطل طریقے سے غلط پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ وہی رضا خانیوں کا کام ہے، مزار پجاری، قبر پجاری، جو صرف قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ کو انہوں نے کمزور سمجھا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ ان کی نظر میں پاورفل نہیں ہے، بلکہ اولیاء، انبیاء، یہی لوگ ان کی نظر میں بہت زیادہ طاقت کے حامل ہیں، قوت کے حامل ہیں، جبکہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ انہی لوگوں نے ایسا مزاج بنا دیا ہے، انہی لوگوں نے ایسا لوگوں کو گائیڈ کیا ہے۔ اگر مزارات میں اگر آج پابندی لگ جائے کہ کوئی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کے اوپر اتنے روپے جرمانہ لگ سکتے ہیں، یہ قانون کیوں نہیں بن رہا؟ ان کے پلیٹ فارم سے ایسا فتویٰ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ کیوں وہ اپنے لوگوں کو منع نہیں کرتے ہیں کہ تم مزار پہ جاؤ، صرف زیارت کے لیے جاؤ اور آ جاؤ، یا پھر عبرت کے لیے جاؤ اور آ جاؤ، وہاں سجدہ نہیں کرنا، وہاں باباؤں سے مانگنا نہیں ہے، وہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہاں کیوں تم عورتیں بے پردہ ہو کر غیروں کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں؟ حالانکہ نظروں کی حفاظت کا تو حکم دیا گیا۔ ہم مزارات پہ جا کر بھی بازاروں والا کام کر رہے ہیں، تو ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے اور دگنا گناہ جمع کر رہے ہیں اپنے کھاتے میں۔ یہ رضا خانی جو رہنما ہے، ان کے جو علماء ہیں نام نہاد، یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ گائیڈ نہیں کرتے ہیں، وہ منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اور کہتے ہیں کہ مانگو، اور اپنے آپس میں یہ لوگ بھی ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ اہل بدعت حضرات کو دعوت توحید ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، جس نے اپنی عبادت کا ہی حکم دیا ہے، اور نبیوں سے بھی اس نے عبادتیں لی ہے اپنی، نبی کو بھی سجدہ اس نے کروایا اپنے سامنے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کی قوم اور ان کی جماعت کے لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ منع بھی نہیں کرتے، انہیں تو پیسہ سے مطلب ہے۔ اگر لوگ مزار آنا چھوڑ دیں گے تو مزار کا دھندا چلے گا کیسے؟ اگر لوگ مزاروں کے اندر آ کر قبر کی زیارت نہیں کریں گے اور لنگر وغیرہ پہ حصہ نہیں لیں گے تو وہاں کھانا پینا ہوگا کیسے؟ ان کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی، وہ پیسہ پھر کس طرح سے جمع کریں گے؟ یہ سارے خطرے ان کو لگے ہوئے ہیں۔ ان کو آخرت کا کوئی غم نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جو ہے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ رہنا پڑے گا، ایک ہی جگہ، ایک ہی آگ میں شیئر کرنا پڑے گا، ایک ہی آگ کو۔ پھر وہ وہاں جھگڑیں گے کہ یہ میری آگ ہے، وہ کہے گا یہ میری آگ ہے، میں اس میں جلوں گا، وہ کہے گا میں اس میں جلوں گا۔ رضا خانی جتنے بھی اہل بدعات ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ان کو دعوت توحید ہے۔ اگر یہ صراط مستقیم پہ ان کا خاتمہ ہے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم چاہتے بھی یہی ہے۔ لیکن اگر ان کا خاتمہ اہل کفر، اہل شرک کے ساتھ اور ان کے اعمال کی مشابہت کے اوپر ہوتا ہے تو ان کا خاتمہ یقیناً اور ان کا انجام یقیناً فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، چاہے یہ نعرہ تکبیر کا کتنا ہی نعرہ کیوں نہ لگا لیں، کیونکہ یہ اس زمانے کے مشرک ہیں اور یہ اپنے لوگوں کو گائیڈ بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پیسے سے مطلب ہے۔ اگر لوگ مزار جانا چھوڑ دیں گے تو مزاروں کا دھندا بند ہو جائے گا اور فلاپ ہو جائے گا، اس لیے یہ لوگ پابندی نہیں لگاتے ہیں، نہ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔